أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. یہ سورۃ الفتح ہے اور یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کل 29 آیات ہے اور 4 رکوع ہے، اور یہ سورہ مبارکہ گزشتہ سورت محمد کے ساتھ مربوط ہے۔ سورہ محمد میں فتح اور کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی تھی، اور اس سورہ مبارکہ میں جس کامیابی اور فتح کی خوشخبری سنائی تھی وہ سامنے آ گئی ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اور اس کے بعد سورہ حجرات، یہ 3 تسلسل سے مدنی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں میں احکام، مسائل، معاشرتی زندگی، اخلاقیات، بہت تفصیل سے یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی فتح کی اطلاع اور خوشخبری دی گئی کہ سمجھ لیں کہ وہ فتح آ چکی ہے، اور دوسرے نمبر پر منافقوں کے حالات و احوال بھی بیان فرمائے، اور تیسرا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں، ان کے فضائل کچھ ذکر فرمائے، اور چوتھا کہ حدیبیہ سے واپسی ہو گئی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، اس کی حکمتیں کیا تھیں، اور پانچواں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خواب کا تذکرہ ہے جس خواب کے نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ تو ہم پہلے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا، اور خواب اس طرح سے دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور عمرے میں ظاہر سی بات ہے کہ جب عمرہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حلق کرنا، یعنی بال صاف کرنا، مونڈنا یا بال چھوٹے کرنا، یہ سارے منظر خواب میں آپ نے دیکھے۔ اور نبی کا خواب ہمیشہ وہی ہوتا ہے، معنی یہ کہ جو خواب میں دیکھا ہے یہ بات ہونی ہے،
تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خواب کے آنے کے بعد آپ نے صحابہ سے اس کا تذکرہ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی حامی بری کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور عمرے کا ارادہ کرنے کے لیے ذوالحلیفہ سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا، اور اپنے 1400 اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ آپ عمرے کی غرض سے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے جنگ بدر، احد، احزاب، یہ 3 بڑے معرکے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان میں ہو چکے تھے۔ اب اس وقت عمرے کے لیے نکلنا اور صحیح سلامتی کے ساتھ عمرہ کر کے واپس ہو جانا، یہ مشرکین کے لیے سخت عار کی بات تھی، اور ان کے لیے بہت ذلت کی بات تھی کہ جو لوگ جن کو ہم نے یہاں سے نکلنے پر، ہجرت پر مجبور کیا، اور اس لیے مجبور کیا کہ وہ اپنے آبائی دین سے پھر گئے ہیں، لہٰذا جب آبائی دین سے پھر گئے تو وہ بیت اللہ کے حقدار نہیں ہیں، بیت اللہ کے پاس طواف کرنے کے، عمرہ کرنے کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ گویا مشرکین کی اصطلاح میں یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، اور یہ آبائی دین سے پھر گئے ہیں، لہٰذا ان کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ یہاں آ کے عمرہ کرے۔ تو اب دو باتیں سامنے آ گئی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر مشرکین کو اطلاع تو ہو گئی، اس لیے کہ 1400 افراد کا مجمع جب کہیں نکلتا ہے، روانہ ہوتا ہے، تو لشکر اتنا بڑا جب نکلتا ہے تو خبریں پھیل جاتی ہیں دائیں بائیں۔ راستے میں شاہراہیں عام تھیں اور عام بڑے راستے تھے، ان راستے سے لوگ آ رہے ہوتے تھے، تو یہ خبر مشرکین کو پہنچی، کس ارادے سے آ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ اب مشرکین نے یہ سوچا کہ اگر وہ سلامتی کے ساتھ عمرہ کر کے چلے گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو جن کو نکالا تھا آج وہ آئے، اور جناب خوب ڈھٹائی کے ساتھ عمرہ کر کے جس بیت اللہ سے تم روک رہے تھے اس بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر کے عمرہ کر کے وہ واپس ہو گئے، لہٰذا اس میں تو ہماری ذلت ہے۔ دوسری بات یہ تھی اگر ہم ان کو روک دیتے ہیں کہ بھائی نہیں عمرہ نہیں کریں گے آپ، تو جزیرہ عرب کا جو قانون تھا اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور وہ قانون یہ تھا کہ باہر سے اگر کوئی بھی زائر حرم آتا ہے، حرم کی زیارت کے لیے آتا ہے، تو اس کو نہیں روکا جائے گا، اس کو کسی بھی قسم کا روک ٹوک کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ حرم کے متعلق سبھی جانتے تھے کہ حرم کے اندر جو داخل ہوتا ہے اس کو امن ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر ہم روکیں گے تو لوگ ہمیں برا کہیں گے کہ یہ بیت اللہ کے ٹھیکیدار بن گئے، کسی اور کو آنے نہیں دیتے۔ تو اب یہ 2 چیزیں مشرکین کے سامنے آئیں کہ اگر ہم انہیں اجازت دے دیتے ہیں تو مشکل یہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ جناب کس طرح سے یہاں ڈھٹائی کے ساتھ عمرہ کر کے واپس چلے گئے، اس میں ہماری ناک کٹے گی، ذلت ہوگی، اور اگر ہم اجازت نہیں دیتے تو اس نہ دینے کے نتیجے میں کیا ہوگا، جزیرہ عرب میں ہم بدنام ہوں گے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرو کہ ان کے ساتھ جنگ چھڑ جائے کسی طرح سے۔ لہٰذا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ مشرکین نے آگے بڑھ کر اپنے جاسوسوں کو آگے بھیجا اور حتی الامکان کوشش کی جنگ بھڑکانے کی کہ جنگ ہو جائے۔ جب جنگ ہو جائے گی تو لوگوں کو ہم یہ تاثر دیں گے کہ یہ بیت اللہ پر، مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے ہم نے کیا ایسا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو اس لیے کسی نہ کسی طرح سے جنگ ہو جائے کہ لوگوں کو یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جنگ کر لیں اور جنگ شروع ہو جائے تو ہم لوگوں کو نتیجہ دیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور مسلمانوں نے غلط بیانی کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں جبکہ یہ عمرے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حکمت اور بصیرت سے آپ نے معاملات کو سولو فرمایا اور سلجھایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو جانتے تھے کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو بات وہی ہوگی
مطلب یہ کہ ہمارا ہدف اور نظریہ کیا تھا؟ عمرے کے لیے تھا. لوگ یہی بات کہیں گے کہ شاید جناب یہ لڑنے کے لیے آئے تھے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ممکن کوشش کی جائے گی، بیت اللہ کی حرمت جب تک پامال نہ ہو ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. ہر طرح کی مصالحت ہم کرنے کو تیار ہیں جس میں بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو، وہ ساری مصالحت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ تیار ہیں. اب صحابہ کے اندر جوش بڑھ رہا تھا جنگ کا، انتقام کا. حدیبیہ کے مقام پر جب آپ پہنچے، اور یہ حدیبیہ بالکل حدود حرم سے قریب ترین جگہ تھی، وہاں مشرکین سامنے کھڑے ہو گئے اور ڈٹ گئے کہ یہاں سے آگے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، یہاں سے آگے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو اب وہاں ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی کہ لڑائی ہو جائے. اور ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں بھی ایک تو بیت اللہ کی زیارت کا جوش، اور دوسرا کہ یہ بلا وجہ ہمیں روک رہے ہیں تو جنگ کرنی چاہیے. لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں بھی جذبہ جہاد خوب ابھر آیا، اور وہ بھی مکمل طور پر مستعد ہو گئے اس بات کے لیے. اور ادھر جو ہے مشرکین بھی ہر قسم کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ہو جائے؟ جنگ ہو جائے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کو ٹال رہے تھے کہ کسی طرح سے جنگ نہ ہو جائے، نہ ہو معاملہ ٹل جائے. اور طرفین سے مذاکرات ہونے کی کوشش ہوتی رہی. کئی وفد آئے مشرکین کی جانب سے مذاکرات کے لیے، مذاکرات نہیں ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا جاؤ جا کے بات کرو کہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے. اطلاع یہ آئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے قصاص کے لیے پھر صحابہ سے بیعت فرمائی ہے، وہ بیعت جہاد ہے. اس کا تذکرہ بھی یہاں آئے گا، تیسرے رکوع میں اس کا ذکر بھی آئے گا. اور پھر بالآخر جو ہے یہ تمام یوں سمجھے کہ پھر مشرکین کی طرف سے ایک وفد آیا اور باتیں طے ہوئیں، آپس میں مصالحت کی باتیں طے ہوئیں. اور یہ باتیں طے ہوئیں کہ بھائی 10 سال کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان میں جنگ بندی ہے. اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. 10 سال کے لیے کیا ہے؟ جنگ بندی. نمبر 2، آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس جائیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب یہ بڑا شاق معاملہ تھا، سخت ترین معاملہ تھا کہ اس سال ہم واپس چلے جائیں. بالکل سامنے بیت اللہ قریب ہم پہنچ آئے ہیں، یہاں سے ہم واپس چلے جائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب واپس چلے جائیں گے تو عمرے کا احرام کھولنے کے لیے جانور ذبح کرنا پڑے گا، احرام سے نکلنے کے لیے جانور ذبح کرنا پڑے گا. اور اسی طرح سے تیسری شرط، یہ تیسری بات یہ لکھی گئی کہ بھئی آئندہ سال آپ آئیں گے اور آپ صرف 3 دن عمرہ کر کے چلے جائیں گے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ آپ جب آئندہ سال آئیں گے تو آپ تلواروں کو نیاموں سے باہر نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے، ہر بات آپ مانتے گئے. اور 5ویں بات یہ آئی کہ جناب اگر اس دوران صلح کے دوران اگر کوئی آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ رہنا چاہے، جب اگلے سال آپ آئیں گے عمرے کے لیے تو کوئی آدمی آپ میں سے مسلمانوں میں سے اگر یہاں رہنا چاہے تو اس کو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. یا کسی بھی وقت کوئی آدمی آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب یہ والی جو شرط تھی یہ کافی شاق گزر رہی تھی سب کے سب صحابہ پر، اور مشکل ترین بات آ رہی تھی کہ یہ شرط کیسے مانی جائے کہ جو آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر اگر مدینہ ہجرت کرے گا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو واپس کرنا ہے. اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان شرطوں کو بھی تسلیم فرمایا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے جو مرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور ہم میں سے جو مرے گا شہید کہلائے گا جنت میں جائے گا؟ کیا ایسا نہیں؟ پھر یہ دب کر باتیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا دعنی فانی رسول، مجھے چھوڑو میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہی کا فیصلہ ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی جا کے یہ بات رکھی. انہوں نے بھی یہی فرمایا دعہ فإنہ رسول، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں تسلیم. اب آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور احرام سے نکل جاؤ اور واپس ہونا ہے. لیکن ایک تو دل ٹوٹے ہوئے تھے اندر سے کہ کس طرح سے ہم واپس جائیں گے، یہاں سے آ کے واپس جائیں، اور اندر سے جذبہ جہاد وہ بھی سرشار تھا. یہ باتیں بڑی اہم ہیں، غور سے سنیے گا. یہ امتحان تھا صحابہ کا. کیا تھا؟ امتحان کہ لڑنا اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم پر ہے. جب روک دیا گیا، رسول نے کہا نہیں پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹ جاؤ. جب کہا آگے بڑھو تو آگے بڑھنا. شریعت نام اتباع اور اطاعت کا ہے، رسول کی اطاعت کا نام ہے، اتباع کا نام ہے. میرے جی میں آ رہا ہے کہ میں لڑوں، آگے بڑھوں. جی میں آ رہا ہے کہ اس کو ماروں، ان کافروں کو ماروں، کہ بلا وجہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ یہ جی تو یہی سب کا چاہ رہا تھا. لیکن بات جی پر نہیں چلتی، بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتی. یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بڑا سبق ہے. اس میں اسلام کے احکام جی چلنے پر نہیں ہے. جی چاہے گا تو نماز پڑھیں گے، جی نہیں چاہے گا تو چھوڑ دیں گے. کیا اللہ کے رسول کا امر ہے، اس کو دیکھنا ہے. اللہ کی منشا کیا ہے، اس کو دیکھنا ہے. تو یہ امتحان تھا صحابہ کا کہ اس وقت 100% جذبہ جہاد سے سرشار ہو، بیت اللہ سامنے موجود ہے، اب یہاں سے تمہیں واپس جانا. لیکن کس بنیاد پر؟ رسول کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے. دیکھتے ہیں کون اس حکم کو تسلیم کرتا ہے اور کون نہیں تسلیم کرتا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب وہاں سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو تھوڑا سا تردد تو ہوا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. شاید آپ کی اجتہادی رائے ہو اور ابھی شاید وحی آ جائے. وحی کے انتظار میں تھوڑا سا ادنا سا تأمل ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھی. ان سے آپ نے پوچھا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ان کے دل اس وقت ٹوٹے ہوئے ہیں اور جذبہ جہاد سے سرشار اور دل بھرے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے بیت اللہ کے پاس آ کے واپس جانا یہ ایک بہت مشکل امر ہے. اس لیے آپ پہل کیجئے، آپ کے دیکھا دیکھی سب کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہل فرمائی. آپ نے اپنا جانور ذبح فرمایا اور پھر آپ نے احرام سے آپ نکلے اور آپ نے حلق کیا، بال منڈوائے. آپ نے آپ کے دیکھا دیکھی سب کے سب صحابہ نے اپنے جانوروں کو قربان کر دیا اور احرام سے نکل گئے، حلق کر دیا سب نے، اور یہاں سے واپسی ہو گئی. واپسی پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور جس میں کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بڑی فتح دی. میں نے عرض کیا کہ امتحان تھا. اسی مجمع میں منافقین لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا یہ کون سی فتح ہے بھائی، یہ کس قسم کی فتح ہے؟ نہ جنگ ہوئی ہے، نہ لڑائی ہوئی ہے، دب کے ہمیں شرائط مانی گئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں فتح ہے، آپ کہہ رہے ہیں فتح ہے. تو پھر ان منافقوں کے پول بھی کھولے گئے. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور یہ سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت محبوب ترین صورت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیز صورت تھی کہ ساری دنیا کے مقابلے میں، ساری دنیا کے مقابلے میں یہ سورہ مبارکہ مجھے عزیز ہے، سورۃ الفتح. اب سنیے، تو گویا کہ آپ علیہ السلام واپس ہوئے وہاں سے. سن 6 ہجری کی بات ہے. 10 سال کے لیے کیا ہوا؟ جنگ بندی کا معاہدہ قائم ہو گیا اور آئندہ سال سن 7 میں پھر آپ علیہ السلام عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے تھے اور آپ نے عمرے کی ادائیگی فرمائی. اور اس میں بڑی باریک باتیں ہیں اگر آپ غور فرمائیں. یہ تو ہم تو اس کو صرف سادہ صلح حدیبیہ سے جانتے ہیں. یہ صرف ایک صلح حدیبیہ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. وہ جو بات تھی کہ جو آدمی اگر ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تو اس کو واپس کریں گے، آپ نے کہا کرنے دو، چلا جائے گا. جیسے 13 سال ہم نے برداشت کی ہیں تکلیفیں، تو اگر وہ اسلام میں مخلص ہوا تو وہ بھی برداشت کرے گا. نمبر 2، جو اگر یہاں سے واپس مدینہ سے مکہ جائے گا تو مشرکین کہہ رہے ہیں ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اس وقت تو ہجرت کا کرنا کیا تھا؟ لازم اور فرض تھا. اس وقت مدینہ جو ہے وہ دار الاسلام تھا، وہاں رہنا ضروری تھا. تو جو آدمی مدینے کو پسند نہیں کرتا، یہاں نہیں رہنا چاہتا، تو وہ ہمارا آدمی تھوڑا ہی، اس کو جانے دو. بات سمجھے بھائی؟ تو اب جب صلح ہو گئی 10 سال کے لیے، تو ادھر سے
اطمینان ہو گیا نا مشرکین کی جانب سے، اس لیے کہ ساری صلاحیت ادھر لگ رہی تھی۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیرہ عرب سے باہر خطوط لکھے اور بادشاہوں کو آپ نے خط لکھے، اور دین جزیرہ عرب سے پھر باہر نکلا، اور پھر باہر سے جزیرہ عرب کے باہر سے لوگ وفد آتے گئے اور آ کے مسلمان ہوتے گئے۔ 28 ممالک کو آپ نے خطوط لکھے تھے صلح حدیبیہ کے بعد۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ 6 میں واقعہ ہوا حدیبیہ کا، پھر 2 سال کچھ ماہ کے بعد پھر مشرکین نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی کہ جنگ بندی ہے، جو جنگ بندی 10 سال کے لیے جنگ بندی تھی، اس کی خلاف ورزی کی۔ اس خلاف ورزی کے نتیجے میں پھر آپ نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور مکہ پر حملے کے لیے آپ تشریف لائے اور مکہ فتح ہو گیا 2 سال کچھ ماہ کے اندر۔ تو خلاف ورزی کس نے کی تھی؟ مشرکین نے۔ اب اس کا ایک واقعہ اگر آپ ذہن نشین فرمائیں، بڑی اہم بات ہے کہ کیسے خلاف ورزی ہوئی تھی۔ خلاف ورزی اس طرح سے ہوئی تھی کہ بڑے قبائل جو ہوتے تھے ان کے زیر اثر چھوٹے چھوٹے قبائل رہتے تھے، حلیف بن کر رہتے تھے۔ حلیف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم مشکل میں آپ کی مدد لے لیا کریں گے، اور آپ پر جو حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کا حلیف تھا ایک قبیلہ، اور بنو بکر یہ مشرکین کا حلیف تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے اندر بنو خزاعہ اور بنو بکر میں آپس میں لڑائی لگی رہتی تھی، چلتی رہتی تھی، لیکن یہ دونوں آپس میں برابر کے تھے، ٹھیک چل جاتے تھے، کبھی ایک غالب کبھی دوسرا غالب۔ اب اس مرتبہ جب دونوں میں آپس میں لڑائی لگی تو ایسا ہوا کہ مشرکین نے اپنے قبیلہ بنو بکر کا ساتھ دیا، اسلحہ فراہم کیا، ہتھیار فراہم کیے، کس کے خلاف؟ بنو خزاعہ کے خلاف۔ اور بنو خزاعہ کس کا حلیف تھا؟ مسلمانوں کا۔ حلیف قبیلے کے ساتھ غداری کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ان کے جو اوپر والے ہیں ان کے ساتھ غداری کی ہے۔ بنو خزاعہ کے ساتھ غداری کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ نے غداری کی۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ اس قانون کے تحت جب یہ بات ان سے ہو تو گئی، ابو سفیان آئے مدینہ میں آئے کہ اس صلح کی ہم تجدید کر دیں، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور آئے اور مدینہ میں آ کے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نہیں آ سکے، اگر صدیق سے کہا کہ میں صلح کی تجدید کے لیے آیا ہوں، کہا میں تو نہیں بات کر سکتا، عمر سے کہا میں تو نہیں بات کر سکتا، علی سے کہا میں نہیں کر سکتا، اگر صدیق نے بالآخر کہا آپ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کر دینا میں صلح کی تجدید کے لیے آیا ہوں، اگر آپ نے کچھ فرمانا ہوا تو فرمائیں گے۔ اور اس سے پہلے بنو خزاعہ کے لوگ آ چکے تھے آپ کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مشرکین نے ساتھ دیا ہے بنو بکر کا اور ہمیں مارا ہے، آپ ہماری طرف سے بدلہ لیجیے۔ آپ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو اب کیا ہوا؟ اب ابو سفیان یہ کہہ کے چلا گیا۔ واپس جب مکہ پہنچتے ہیں تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے کھڑے ہو کے یہی اعلان کیا۔ کہا کیا جواب آیا؟ کہا جواب تو کچھ بھی نہیں آیا۔ کہا لے بھائی، نہ تو تجدید عہد ہوا اور نہ یہ پتا ہوا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، کیا کریں گے؟ کیا کر کے آئے ہو تم؟ بہرحال یہ ان کو کھٹکا تھا، کان کھڑے رہتے تھے روزانہ، شاید لشکر جرار حملہ آور ہو، مدینہ سے لوگ آئیں۔ چنانچہ روزانہ مکہ مدینہ سے آنے والے راستے کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن شام کو دیکھا تو ایک بڑا لشکر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں لشکر آ رہا ہے۔ ابو سفیان دیکھ کر حیران، یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قریب پہنچے تو پھر ابو سفیان اس وقت پکڑے گئے اور پھر ابو سفیان کو رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بہرحال وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے، اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کو بڑا تردد تھا کہ مشکل ہے، کیسے اسلام قبول کرے گا، اس لیے کہ اسلام کی سخت ترین دشمنی تھی ان کی، لیکن وہ بھی اسلام قبول کر گئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن مل جائے گا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن مل جائے گا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن مل جائے گا۔ اس طرح سے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا بغیر لڑائی کے۔ 10,000 کی فوج تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، اور مشرکین ان کے سامنے بالکل نہیں ٹک سکے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو یہ مکہ فتح ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام یہاں رکے کچھ دن، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔
اور واپس جا رہے تھے. میں کیا بتاؤں، ایک ایک بات ایسی ہے، بات سے بات نکلتی ہے. واپس تشریف لے جا رہے تھے تو پتہ چلا قبیلہ بنو حوازن طائف کی طرف یہ کچھ پر تول رہے مدینے پر حملے کے لیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو ہم ہی پہلے پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ پھر قبیلہ حوازن سے جو جنگ حنین ہوئی ہے یہ پھر وہاں واقع ہوئی. بات سمجھے بھائی؟ تو اب یہ حدیبیہ سے واپسی جو تھی 6 میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اب آپ سنیے اس کو. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دی ہے اور فتح مبین دی ہے، صریح کھلی فتح آپ کو ہم نے عطا کی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اب یہ فتح بظاہر کس طرح سے فتح ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم نے اب آپ کے لیے اسلام کے پھیلانے کے راستے کھول دیے. ادھر سے صلح ہو گئی نا، جب ادھر سے صلح ہو گئی تو اب آپ کو باہر کام کرنے کا موقع ملے گا، راستے کھل گئے آپ کے لیے. فتح کا معنی کھلنا، آپ کے لیے راستے کھل گئے. اب بات سمجھے بھائی؟ اب آپ کے لیے راستے کھل گئے. لیغفر لک اللہ ما تقدم، اور یہ اس لیے دیا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گزشتہ من ذنبک، آپ کے گزشتہ گناہ، وما تأخر، آپ کے آنے والے گناہ اور پیچھے رہنے والے سارے کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے. اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا گناہ تھے نبی کے جو معاف کرنے کی بات آئی ہے؟ ایک قول تو یہ سے مراد امت کے گناہ ہیں، آپ کی امت کے گناہ جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں اللہ نے درگزر کر دیے. دوسرا معنی یہ ہے کہ خلاف اولا کام جو آپ علیہ السلام سے ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، گو کہ وہ کام فی نفسی ہی درست ہوتے تھے لیکن ایک بلند مقام اور مرتبے کی وجہ سے ایسا، جیسا کہ بدر میں آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، اللہ کی منشا نہیں تھی. تو اس طرح کے عوامر جتنے بھی ہیں وہ اللہ نے درگزر کر دیے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو آپ پر پورا کیا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مدد کی. يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، غالب مدد، بہت بڑی مدد اللہ پاک نے آپ کو کر دی ہے. اب معنی یہ ہے کہ اب آپ کو مغلوبیت نہیں ہوگی، اب آپ مغلوب نہیں ہوں گے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ 4 بڑی بشارتیں آئی ہیں. ایک بشارت، ایک خوشخبری تو یہ کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے. دوسرا، آپ کے گزشتہ آئندہ سارے گناہ درگزر کر دیے گئے. تیسرا، یہ ہم نے آپ کے اوپر نعمت مکمل کر دی ہے. اور نعمت مکمل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ کے اس جزیرہ عرب میں آپ کے اس ساتھ لڑنے والا کوئی نہیں رہا، مانا سب کے سب مغلوب ہو گئے. یہ ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ہم نے غلبہ آپ کو دے دیا ہے. اور چوتھی بات وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم نے دین پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، ساتھیوں کو ہم نے استقامت دے دی ہے. اور پانچویں بات وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ نے آپ کی غالب مدد کر دی ہے. غالب مانا بہت بڑی مدد، اب مغلوبیت آپ کو نہیں ہوگی. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جب حدیبیہ سے صحابہ واپس ہوئے تو دل ٹوٹے ہوئے تھے نا، دل پریشان تھے. اب اس وقت ضرورت تھی کہ ان کی دلی پریشانی کو واپس، دلی پریشانی کو سکون سے بدلا جائے. وہ فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، وہی اللہ تو ہے جس نے اطمینان کو اتارا فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو اتارا. کس کے دلوں میں؟ مومنوں کے دلوں میں ایمان. کیوں؟ اس لیے کہ دل دکھے ہوئے تھے کہ یہاں سے ہم بغیر عمرہ کیے واپس کیسے جائیں، تو وہ ایمان اتارا، سکون دیا. لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے. اس لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے. پہلے بھی صاحب ایمان ہیں، اب رسول کی بات، رسول نے کیا کہا؟ واپس جانا ہے. رسول کی بات مانتے ہوئے واپسی کا ارادہ کیا تو اس ایمان کے ساتھ اور ایمان مل گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا. اطاعت کی نا تو اس میں اضافہ ہوا.
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بات یہ ہے کہ لڑائی کی جو بات ہے، اللہ کے پاس اور لشکر تھوڑے ہیں، آسمانوں و زمینوں کے لشکر۔ آسمانوں کے لشکر کیا ہیں؟ ملائکہ ہیں۔ زمینوں کے لشکر کیا ہیں؟ صحابہ ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ پاک جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت جنگ مناسب ہے کہ نہیں ہے، حکیمن، اور وہ حکمت کو جانتا ہے کہ جنگ نہ ہونے میں کیا حکمتیں ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ تم 1400 مجمع تمہارا یہ چاہ رہا تھا کہ جنگ ہو جائے، لیکن اللہ کی مصلحت یہ تھی، حکمت یہ تھی کہ جنگ نہ ہو۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ پاک نے سکون تمہیں عطا فرمایا اور ایمان میں اضافہ ہوا، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ لیدخل المؤمنین، تاکہ اللہ داخل کرے ایمان والوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی بہشتوں میں، جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ ان کے قصوروں کو اس کی وجہ سے معاف کرے گا۔ ایک آدمی بہت بلند کردار ادا کرتا ہے تو اس کی گزشتہ غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بلند کردار کیا تھا کہ اپنے جذبات کو تم نے قابو میں کر لیا اور چھوڑ دیا اپنے جذبات۔ سب کے جذبات تھے کہ جنگ ہو، ان جذبات کو چھوڑ کر رسول اللہ کی اطاعت پر تم واپس ہو گئے، تو اس لیے وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے پاس بہت بڑی فضیلت ہے، فوز ہے، کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سخت سزا دے گا، عذاب دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، اور وہ مشرک مرد اور عورتیں، الظانین، جو بدگمان ہو رہے تھے اللہ سے، بڑی سخت بدگمانی کر رہے تھے، ان کو سخت آج عذاب ہوگا، ان کو عذاب ہوگا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، منافقوں کو عذاب دے گا اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور مشرکین الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے خلاف بدگمانی میں مبتلا۔ منافقوں کا یہ بدگمان تھا کہ آج تو یہ واپس بچ کر جا ہی نہیں سکتے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، مارے جائیں گے۔ 1400 افراد کا مجمع سارا کا سارا، اس لیے کہ آپ دوسرے کے گھر میں آ گئے ہو نا، تو یہاں سے آپ وہ کیسے چھوڑیں گے، آپ کو مارے جائیں گے آج۔ اور مشرکوں کا بدگمانی یہ تھی کہ آج ان کو ہم کسی بھی صورت میں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ علیہم دائرۃ السوء، ظاہر دیکھنے میں یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہو رہے تھے، لیکن یہ کہ علیہم، انہی کے اوپر پلٹ کر آئے گی دائرۃ السوء، زمانے کی مصیبت۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ ہوا اور اللہ کی لعنت ہوئی، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار رکھا۔ وساءت مصیرا، بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور پھر سنیے گا اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غلبے والا ہے، بغیر لشکروں کے اتارے اللہ مدد کر سکتا ہے، لیکن حکیمن، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ انا ارسلنا کا، رسول کے فرائض، اے نبی آپ کا کیا کام ہے؟ انا ارسلنا کا، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، شاہدن، آپ کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا، اور مبشر، خوشخبریاں سنانے والا، ونذیراً، اور کافروں کو ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ، یہ امت کے فرائض ہیں۔ امت کا فرض منصبی کیا ہے؟ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتعزروہ، اور تاکہ تم امداد کرتے رہو، مدد کرتے رہو اللہ کے رسول کی، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم تعظیم کرتے رہو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ، تم ایمان لاؤ تاکہ اللہ پر و رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرتے رہو، وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی مدد کرتے رہو، وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تعظیم کرتے رہو۔ اس میں دونوں احتمال ہیں، اس کی، کس کی؟
اللہ کی مدد کرتے رہو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کی تعظیم کرتے رہو یعنی اللہ کی عظمت اور اللہ کے حکم کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ دوسرا احتمال وَتُعَزِّرُوهُ، یہ ہو ضمیر راجع ہو رسول کی طرف کہ رسول کی مدد کرتے رہو، اور وَتُوَقِّرُوهُ، اور اسی طرح سے رسول کی تعظیم کرتے رہو، اور رسول کی تعظیم اس کا حکم ماننا ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور یہ پھر ایک ہی احتمال ہے کہ یہ وَتُسَبِّحُوهُ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، کس کی مراد؟ صرف اللہ کی۔ اس میں دو احتمال نہیں ہے، پہلے میں دونوں احتمال ہیں۔ بکرتن و اصیلا، صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مل کر عہد کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں انہوں نے عہد کیا ہے اللہ سے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی یہ حدیبیہ کے اوپر جب حضرت عثمان کے متعلق خبر آئی کہ وہ شہید کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے عہد لیا، بیعت لی، ہاتھ رکھ کر بیعت لی کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا قصاص ہم نہیں لیں گے۔ تو اس پر ارشاد فرمایا جو آپ سے بیعت کر رہے تھے نا، در حقیقت آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں تھی، اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ عہد کر رہے تھے، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے بھائی؟ اللہ کی مدد۔ اس کے بعد فمن نکث فانما ينکث علی نفسی، اور جو توڑے گا، فمن جو شخص نکث توڑے گا وعدہ، فانما ينکث بے شک وہ توڑے گا علی نفسی، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، ومن اوفا جس نے پورا کیا، بما عاہد وہ وعدہ جو اس نے کیا ہے، علیہ اللہ جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما ان قریب اللہ پاک اسے اجر عطا کرے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا۔ اب یہ جب آپ مدینہ منورہ میں واپس آئیں گے، اس صلح حدیبیہ میں راستے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب آپ کہا کہ جب آپ مدینہ میں جائیں گے تو کچھ مخلف، پیچھے رہ جانے والے جن کو اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ تمہارے ساتھ جائیں، نفاق کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور عذر کریں گے کہ جی ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا یہ عذر تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اب ان کے بارے میں حالات پہلے سے سنا دیے، پہلے سے پول پٹیاں کھول دی کہ ایسا ایسا کہیں گے۔ سیقول لک المخلفون، ان قریب آپ سے کہیں گے، لک آپ سے کہیں گے، المخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی جو پیچھے رہ گئے حدیبیہ میں 1400 صحابہ کے ساتھ وہ نہیں شامل ہوئے تھے۔ من الاعراب، اور یہ دیہاتی قسم کے یہ قبیلہ جو ہے وہ جوہینہ اور بنو غفار کے کچھ لوگ تھے، اور قبیلہ اشجع کے کچھ لوگ تھے، یہ جو ہے ان قریب یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا، ارے ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول رکھا، جی تو چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ عمرہ کرنے ہم بھی نکلیں، لیکن ہمارے مال، مصروفیات، کاروبار، تجارتیں تھیں، وَأَهْلُونَا، اور ہمارے گھر بار تھے، بچے اکیلے تھے، گھر میں کوئی نگہداشت والا نہیں تھا، اس لیے جی گھر میں بیماریاں تھیں، ہم نہیں نکل سکے۔ تو اب آپ کیا کیجئے؟ فاستغفر لنا، اے رسول آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ نہیں سمجھے؟ تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ زبانوں سے بولتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، اور دل میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ جو اظہار کر رہے ہیں نا، کس کا؟ ندامت کا، کہ جی ہم جاتے، بڑا افسوس ہوا، اب نہیں جا سکے، ہمیں اپنے مالوں نے اپنے گھر میں مشغول رہے، یہ وہ فلاں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، بڑی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ سیاسی بیان ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دل میں کیا ہے ان کے؟ دل میں یہ ہے کہ یہ واپس کیوں آئے، مر کیوں نہیں گئے؟ 1400 وہاں سارے کے سارے مارے جاتے تو ہمیں سکون ملتا۔ نہیں بات نہیں سمجھے؟ ہاں، تو کہا ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، دلوں میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا ہو جاتے، رسول اور اس کے صحابہ کیا ہو جاتے، مارے جاتے سارے کے سارے۔
قل کہہ دیجئے فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تمہیں کون مالک ہوگا اللہ کے عذاب سے، تمہیں کون بچائے گا، ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے، او اراد بکم نفعا، اگر اللہ پاک کسی نفع کا ارادہ کرے، اس نفع کو کون روک سکتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اگر یہاں مدینے میں بیٹھے بیٹھے تمہارے اوپر موت کا فیصلہ ہو جائے تو اس موت کو کون روک سکتا ہے؟ ہاں، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، تم زبان سے آ کے یہ کہہ رہے ہو اور تمہارے دلوں میں کچھ اور چھپا ہوا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ بل ظننتم، اب وہ بات آئی ہے دل کی بات جو ان کے دلوں میں تھی، بل ظننتم، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا، کیا گمان کر لیا تھا؟ یہ چاہتے تھے اللہ ینقلب الرسول، کہ بالکل رسول اور ایمان والے نہیں واپس پلٹیں گے، اس لیے کہ مشرکین کے گھر میں چلے گئے ہیں، سمجھے کہ وہ تو مار ہی دیں گے ان کو، تمہارا تو یہ گمان تھا لن ینقلب الرسول، کہ نہ پلٹیں رسول بھی اور ایمان والے بھی، الی اہلیہم، اپنے گھروں کو مدینہ میں، ابدا کبھی بھی، وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ بات تمہارے دل میں مزین کر دی گئی۔ مزین کر دی گئی کا مطلب کیا؟ اس بات کی تمنا تھی تمہارے دلوں میں۔ مزین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا لگنا، اور تمہیں یہ اچھا لگنے لگا کہ رسول اور ایمان والے واپس نہ آئیں، یہ تمہیں اچھا لگنے لگا۔ نہیں سمجھے بات؟ ہماری مصیبتوں پر تم کیا ہوتے ہو؟ خوش ہوتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں شماتت، اور یہ آج مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کیا ہے نا، اللہ کرے واپس ہی نہ آئے، مر جائے، کرتے نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، جس سے ٹسل ہوتی ہے نا تو اس کے خلاف آدمی اس طرح سے تمنا کرنے لگتا ہے۔ میرے پیارو، بہت سخت بات ہے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بڑی بدگمانیاں کی ہیں، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تباہ کن قوم ہو، تباہ ہونے والے لوگ ہو، تم تباہ ہونے والے لوگ ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سن لو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر کے رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی سلطنت ساری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو غلبہ دے، جس کو مغلوب کرے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سیقول لک المخلفون، اب ایک اور بات آئی بھائی، منافقوں نے پہلے تو کہا، اللہ نے اطلاع کر دی ہے کہ جب تم مدینے پہنچو گے تو یہ کیا کہیں گے؟ ہم مشغول تھے جی، مجبوری تھی جی، نہیں جا سکے، آپ ہمارے لیے کیا فرمائیے؟ استغفار فرمائیے، ہیں جی، ہم جی چاہ رہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولیں گے، یہ زبان میں ہے، دل میں تمہاری تباہی کا سوچ رہے تھے نا۔ اب ایک اور بات آئی، ایک اور کچھ منافق اب اس غزوے کے بعد، یعنی حدیبیہ کے بعد، آگے قریب میں خیبر کا غزوہ آیا۔ کون سا؟ خیبر، اور وہاں بھی بڑا مال و متاع تھا، بڑی فتح تھی۔ یہود جو مدینے سے نکل کر خیبر میں جا کے آباد ہوئے تھے، ان کو بھی وہاں سے نکالنے کا حکم آیا۔ تو غزوہ خیبر، جس کی تفصیل آگے سورہ حشر کے اندر آئے گی، اب جب یہ غزوہ ہوا سن 8 ہجری کے اندر، تو یہ کہنے لگے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے بھائی، پچھلے میں ہم نہیں جا سکے، ابھی تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں ان کو سبز باغ نظر آ رہے تھے، خیبر کی کھجوریں اور خیبر کے جناب مال غنائم، اور یہاں کافی ان کو اطمینان تھا کہ یہاں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے گا، مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے گا، لہٰذا یہ تمنا انہوں نے کی کہ ہم بھی کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ جائیں گے جی، آپ کے پاس ہم بھی جائیں گے۔ سمجھے بھائی؟ تو فیصلہ یہ تھا کہ جس نے حدیبیہ میں حصہ نہیں لیا تھا وہ ادھر اب خیبر میں نہیں جا سکے گا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ تو منع کر دیا گیا کہ نہیں جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ تو کیا کہنے لگے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم جہاد میں جائیں، تم نہیں چاہتے کہ ہم شہید ہو جائیں، ہمیں بلند مقام اور منصب ملے، تم ہم سے کیا کرتے ہو؟ حسد کرتے ہو۔
ٹھیک ہے، یہ ہے بات۔ اب دیکھو، سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے وہ پیچھے رہنے والے، اذا انطلقتم، جب آپ نکلیں گے اے مسلمانوں، الی مغانم، غنیمتوں کی طرف۔ اس غنیمتوں سے مراد خیبر، شاباش، خیبر کی غنیمتیں، لتاخذوها، تاکہ تم ان کو حاصل کرو۔ کیا کہیں گے؟ ان کا جملہ یہ آ رہا ہے، ذرونا نتبعکم، ذرونا، ہمیں بھی اجازت دو، نتبعکم، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے، تمہارے ساتھ چلیں گے، جہاد کریں گے، پیچھے میں ہم رہ گئے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ نہیں جائیں گے، جو خیبر میں نہیں تھا وہ ادھر بھی نہیں جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، لن تتبعونا کذالکم، ہرگز اس طرح سے تم ہمارے پیچھے نہیں جا سکتے، اس طرح سے ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ قال اللہ من قبل، یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ نے فرمائی ہے۔ قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ خیبر میں یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اعتراض ہوگا ان منافقوں کا۔ کیا اعتراض ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ، ان قریب پھر یہ منافق کہیں گے مسلمانوں سے، بل تحسدوننا، تم ہم سے کیا کرتے ہو؟ حسد کرتے ہو۔ جواب آیا، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بات حسد کی نہیں ہے، یہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت ہے، ان کے دلوں میں تو حسد کا تصور بھی نہیں ہے، یہ منافق بدبخت ان کو سمجھتے نہیں ہیں، لا یفقہون الا قلیلا، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ قل للمخلفین، اب اگلی بات آئی ہے، اچھا جی، چلو ٹھیک ہے، تمہیں جانے کا شوق ہے خیبر میں، تو ہم نہیں لے جا سکتے آپ کو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے منع آ گئی۔ اس کے بعد اور مواقع آنے والے ہیں، اور مواقع آنے والے ہیں، اور وہ ہیں سخت مواقع، وہاں ہے بڑا امتحان، وہاں مال غنیمت کے جو ہے نا وہ اسباب کم ہیں، وہاں مرنے کے اسباب زیادہ ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا کرو گے تم۔ اب سنیے گا، قل، کہہ دیجئے، للمخلفین، ان پیچھے رہنے والوں سے کہہ دیجئے، من الاعراب، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی، کس کی طرف دعوت دی جائے گی؟ الى قوم، ایک قوم کی طرف، ایسی قوم، اولی بأس شدید، جو کیا ہوگی؟ سخت طاقتور قوم ہوگی، لڑائی والی قوم ہوگی ان قریب۔ یہ واقعہ ہے، وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حنین کی طرف اشارہ تھا، حنین کی طرف، فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن جنگجو قبیلہ تھا، ان کی طرف تمہیں ان قریب دعوت دی جائے گی، اور یا بعض نے کہا کہ فارس اور روم کی طرف تمہیں دعوت دی جائے گی، جو اس وقت سپر طاقتیں تھی دنیا کی، ہیں جی۔ تو قاتلونہم او یسلمون، چاہے تم ان سے لڑو، او یسلمون، یا یہاں تک کہ وہ صلح آپ سے کر لیں، فَإِن تُطِيعُوا، اگر وہاں تم نے اطاعت کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں بڑا اجر دے گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر وہاں بھی تم نے منہ موڑا، کما تولیتم من قبل، جس طرح سے پہلے تم نے منہ موڑا، تو یعذبکم عذابا علیما، پھر سخت عذاب آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ہاں، آگے تمہیں بلائیں گے، دعوت دیں گے، اور بہت سارے مواقع ہیں، بھائی تیار ہو جاؤ۔ آج ادھر تمہیں ہرے بھرے باغ نظر آ رہے ہیں تو تم کہتے ہیں ہم چلیں گے، آگے دیکھیں گے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیچارے سب ڈر گئے، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ معذورین کا کیا بنے گا؟ بیماروں کا کیا بنے گا جو نہیں جا سکتے؟ کہا نا کہ اگر تم نہیں گئے تو تمہیں کیا ہوگا؟ سخت عذاب ہوگا نا۔ تو اس پر اللہ پاک نے معذوروں کو رخصت دی۔ لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ یہ اگر نہیں جائیں گے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو اعراض کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب دردناک دے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی، اس درخت کے نیچے، کیکر کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟
بیت کا معنی ہے عہد کرنا، رضوان کا معنی، ہاں شاباش، یہ کوئی رضوان کسی چاچا کا نام نہیں ہے کہ تم کو رضوان چاچا کی بیت، ارے بھائی رضوان اللہ کی رضا، یعنی اس بیت کی وجہ سے اللہ پاک ان سے کیا ہوا؟ راضی ہوا، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت رضوان، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص پر جو بیعت ہوئی تھی۔ اب سنیے گا، لقد رضی اللہ، تو وہ صحابہ جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، بھرے ہوئے تھے ان کے فضائل، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے عہد کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ سچائی تھی کہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہوگا ہم اپنی جانوں کو لڑا دیں گے۔ فانزل السکینۃ، اللہ نے سکون اتارا ان پر، واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں، حدیبیہ کے بدلے میں ایک قریب کی فتح عطا کی، اور حدیبیہ کے بدلے میں قریب کی فتح خیبر کی فتح تھی۔ حدیبیہ کے بدلے میں قریب کی فتح کون سی؟ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بھی اللہ غنیمتیں ان کو عطا کرے گا، یہ جو لیں گے، یہ ظاہر سی بات ہے حنین کی طرف اشارہ تھا، پھر روم اور فارس کی طرف اشارہ تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمًا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدکم اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور بہت ساری مغانم کا وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک اللہ ان کو عطا کرتا رہے گا، کثیرتن تاخذونہا، جن غنائم کو یہ کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے۔ فعجل لکم ہذہ، یہ خیبر کی غنیمت تو اللہ نے ان کو جلدی دے دی، یہ خیبر کی غنیمت اللہ پاک نے ان کو کیا کر دی؟ جلدی دے دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ وَكَفَّ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے روک دیا، سنیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے روک دیا، ایدی الناس عنکم، لوگوں کے ہاتھوں کو آپ سے روک دیا۔ اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد کہ جب آپ خیبر میں جائیں گے تو وہاں پر یہود نے ہتھیار ڈال دیے، لڑائی پر آمادہ نہیں ہوئے، مصالحت پر آمادہ ہو گئے، اور یہ بات طے ہوئی ہے کہ اقتدار ہمارا رہے گا، صحابہ نے یہ بات طے کی ہے، یہ معاہدہ طے ہوا، اور ہم آپ کی جان کی، مال کی، ہر شے کی حفاظت کریں گے، لیکن جو خیبر کی کھجوریں ہیں پیداوار ہوگی، آدھا ہم لیں گے آپ سے اور آدھا آپ کا ہوگا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ بات ہوئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا کھجوریں آدھی آدھی کرنا، ایک حصہ ان سے کہیں جو وہ اپنی پسند سے لے لے وہ لے لے، اور جو وہ چھوڑ دیں وہ آپ لے آئیے گا۔ اس طرح سے عدل سے فیصلہ ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی یا تو تیار ہو جاؤ، یا تو اسلام لے آؤ، اور اگر اسلام نہیں لاتے ہو تو دوسری صورت ہے جزیہ دینے کی، ٹیکس دینے کی، کہ اقتدار ہمارا رہے گا، حکومت ہماری رہے گی، ہم آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، ہر شے کا تحفظ کریں گے، لیکن آپ کو جزیہ دینا پڑے گا۔ اور اگر یہ بھی بات تسلیم نہیں ہے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں پر خیبر والوں نے پھر یہ تیار ہو گئے تھے کس پر؟ جزیے پر، ٹیکس پر تیار ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کو یہاں سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ پھر یہ جزیرہ عرب سارا کا سارا صاف پاک ہو گیا مشرکین اور یہود سے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ وہ بات ہے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہو، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تاکہ آپ کو رہنمائی کرے صراط مستقیم پر، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور غنیمت اللہ پاک آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، لم تقدروا علیہا، جس پر آپ ابھی قدرت نہیں رکھتے ہو۔ یہ مراد وہی حنین اور فارس اور روم کی غنیمتیں، وقد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ پاک نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟
یہاں تک یہ مضمون پورا ہو گیا، ان کے انعامات بھی بتا دیے اور آئندہ کی غنائم کے بھی اعلانات کر دیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو حدیبیہ میں شریک نہیں ہوا وہ جناب خیبر میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ البتہ آئندہ سخت جنگیں اور بھی آنے والی ہیں، ان میں ان کو آپ دعوت دیجیے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ اب علت اور سبب آیا کہ جناب حدیبیہ میں جنگ کیوں نہیں کروائی ہے اور ہم آپ کو واپس کیوں لے آئے، مشرکین کے ساتھ جنگ کیوں نہیں ہوئی، ہم آپ کو واپس کیوں لے آئے، اس کی کیا حکمتیں ہیں وہ سنیے گا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وَلَوْ قَاتَلَكُمْ، اگر تم سے لڑتے وہ لوگ الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، مراد مشرکین ہیں، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر کرتے بھی نا لڑائی تو کیا ہوتا، پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ پاتے کوئی بھی اپنا حمایتی اور کوئی بھی مددگار۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ، یہ اللہ کا طریقہ پہلوں میں بھی رہا ہے کہ غلبہ ہمیشہ اہل حق کا ہوا کرتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے فیصلے میں آپ تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، سلامتی ہے، تو اللہ پاک غلبہ آپ ہی کو دے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ لڑتے بھی تو غلبہ کس کا ہوتا، آپ ہی کا ہوتا۔ سنیے گا، لیکن کیا ہے مصلحت کیا تھی، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، اب سنیے گا، اللہ ہی تو وہ ہے، کفا جس نے روکا، ایدیہم مشرکین کے ہاتھوں کو روکا، عنکم کس سے، آپ پر ہاتھ اٹھانے سے اللہ نے ان کو روک لیا، مشرکین کو روک لیا۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو اللہ نے روکا، عنہم مشرکین سے، نہ آپ کو حملہ کرنے دیا نہ ان کو آپ پر حملہ کرنے دیا، جنگ کی نوبت نہیں آنے دی۔ بِبَطْنِ مکہ تھا، یہ کہاں تھا، یہ مکہ کی سرحد پر، مکہ کے وسط میں تھا۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس سے کہ اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا۔ اگر آپ جنگ کرتے تو غلبہ آپ کا ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ نے روک دیا تھا۔ بل وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ پاک خوب جانتا تھا جو تم کرتے تھے۔ اچھا، ہم الذین کفروا، یہ وہ کافر ہیں، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا ہے، والہدی معکوفا، اب سنیے گا الفاظ پہ غور کیجئے گا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ہدی کے جانور، پتہ ہے نا، ہدی کے جانور معکوفاً بندے ہوئے تھے حدیبیہ کے پاس، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے ذبح ہونے کی جگہ پر پہنچ جائیں، یعنی وہاں ہم عمرہ کریں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے۔ وہاں پہنچنے کے لیے جانور انتظار میں ہیں، جانور انتظار میں ہیں، آپ کے جانور وہاں انتظار میں ہیں، لیکن ہم نے یہ معاملات نہیں ہونے دیے۔ اب آگے سمجھے گا کہ کیوں ایسے نہیں ہونے دیا۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، اس کو ویسے آپ زبانی سمجھ لے پہلے، پھر میں آیت میں لے آتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے اپنے پاس اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، تھے وہ مخلص، اور وہ کہاں رکے ہوئے تھے، مکہ میں رکے ہوئے تھے۔ اگر آج لڑائی ہو جاتی مسلمانوں کی مشرکین کے ساتھ، تو وہ مشرکین کیا کرتے، سب سے پہلے یرغمال بناتے ان کمزوروں کو جو مکہ میں رہ گئے تھے، ہجرت جنہوں نے نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ تو ان کے دسترس میں تھے نا، قبضے میں تھے، وہ تو مکہ کے اندر رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کمزوروں کو بچانے کے لیے، اللہ نے ان کی لاج رکھنے کے لیے یہ جنگ کا معرکہ نہیں ہونے دیا، تاکہ مشرکین ان کو یرغمال نہ بنائیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تو یوں اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن انسان ان اسباب کو بروئے کار نہیں لاتا۔ اب سنیے، ولولا رجال مومنون، اور اگر نہ ہوتے وہ چند
مرد مومنون ایمان والے، ونساء مومنات اور چند عورتیں ایمان والیاں، لم تعلموہم جن کو آپ نہیں جانتے ہو، وہ کہاں ہیں؟ وہ مکہ میں، ان تطؤوہم تو تم ان کو رون ڈالتے ہیں، تم جن کو نہیں جانتے ہو تو تم ان کو کیا کر لیتے؟ ارے بھائی جب جنگ ہوتی نا تو شاید آپ ان کو بھی کیا کر دیتے؟ بیچ میں رون ڈالتے۔ یہ تو ہوتا ہے نا جنگ میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ مکہ کے اندر تھے، اور تم اگر حملہ کرتے تو مکہ کے اندر اگر آپ داخل ہوتے تو پھر وہ بھی بیچ میں مارے جاتے، یا مشرکین ان کو یرغمال بناتے۔ فتصیبکم منہم معرہ اور پھر تم کو پہنچتی ان مسلمانوں کی جانب سے معرۃ تکلیف، بغیر علم لا علمی کی وجہ سے، تمہیں بڑا افسوس ہوتا کہ اپنے بندوں کو ہم نے مار دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یمان تھے، وہ مارے گئے تھے اسی طرح سے غزوے میں، مسلمانوں کی طرف سے تھے لیکن نہیں پتہ چلا، سمجھے بھائی؟ جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو وہ بھی بیچ میں آ گئے، اپنوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت بڑی دوسری حکمت یہ ہے بھائی، اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر لڑائی نہیں ہونے دی، کیوں؟ تاکہ ان مشرکین میں سے جسے چاہے اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے، کیا مطلب؟ آگے جا کر ان کو ایمان کی توفیق دے۔ لہذا جب مکہ فتح ہوا تو ان میں ابو سفیان اور اسی طرح سے حکیم بن حزام اور اسی طرح سے صفوان اور بڑے بڑے اور سردار اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کرنا تھا، اگر آج حدیبیہ میں لڑائی ہو جاتی تو یہ رحمت میں ان کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ معنی یہ ہوا کہ اگر وہ جدا ہوتے تو ہم ان کو سخت کافروں کو عذاب دیتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، وہ وقت یاد کرو جب کافروں کے جعل الذین کفروا، ڈال دیا اللہ پاک نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا، حمیت الجاہلیہ، تعصب، اور وہ بھی تعصب کون سا؟ جاہلیت کا تعصب ڈال دیا۔ کون سا جاہلیت کا تعصب؟ بھائی ہم ان کو نہیں داخل ہونے دیں گے، عمرے کے لیے نہیں آنے دیں گے، اگر عمرہ کر کے چلے گئے ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ تعصب تھا۔ تو اس وقت فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، صحابہ کے دل میں جو صدمہ تھا اللہ نے سکون نازل فرمایا رسول پر اور ایمان والوں پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور اللہ تبارک تعالی نے ان کو کلمہ تقوی یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اس لڑائی اور جنگ سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کلمے کے مستحق ہیں، وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ پاک جاننے والا ہے۔ اب آخر میں سورہ کے آخر میں پھر آگے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا تذکرہ، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا، اللہ نے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ، اللہ نے سچ کر کے دکھایا اپنے رسول کا خواب۔ یہ خواب پھر اگلے سال جا کے پورا ہوا، بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، ان قریب تم داخل ہوں گے انشاءاللہ مسجد حرام کے اندر، انشاءاللہ تاکید کے ساتھ کہا اللہ تمہیں داخل کرے گا۔ کیسے؟ محلقین، آمنین، امن سے داخل ہو جاؤ گے، محلقین، سر منڈوا رہے ہوں گے، رؤوسکم تم، ومقصرین، اور بال چھوٹے کرا رہے ہوں گے، لا تخافون، اور تمہیں اب کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے حکمتیں جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اللہ پاک نے اس کے علاوہ ایک قریب کی فتح تمہیں دینی ہے، وہ خیبر۔ هو الذی ارسل رسولہ، اور بات سنو، بات یہ ہے کہ تمہیں رسول کی اتباع کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے کہ تم اس کی اتباع کرو اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور ودین الحق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اللہ پاک ہے اسلام کو تمام دینوں پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اے نبی آپ غم نہ کیجئے، اللہ آپ کا گواہ کافی ہے۔
محمد الرسول اللہ۔ اب یہ صحابہ کے فضائل ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ والذین معہ، اور محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں، معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعن، تو دیکھے گا ان کو رکوع کرنے والا، سجدن سجدہ کرنے والا، یبتغون فضلا من اللہ، وہ چاہ رہے ہوں گے اللہ کا فضل ہے، ورضوانا، اور اللہ کی رضا چاہ رہے ہوں گے۔ بات سمجھے بھائی؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، معیت سے مراد بعض نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق مراد ہے، وہ جن کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت نصیب رہی۔ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر مراد ہو سکتے ہیں، رحماء بینہم سے مراد عثمان ہو سکتے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد علی ہو سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین کی صفات اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ اگرچہ یہ صفات بالعموم تمام صحابہ میں پائی جاتی تھی، لیکن ان چار میں اتم درجے کی، اعلیٰ درجے کی یہ صفات موجود تھی، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر، فی سیماہم نشانیاں ہیں، فی وجوہہم ان کے چہروں پر، اثر سجود ہیں، سجود کے آثار، سجدے کے آثار ان کے چہروں پر ہیں۔ یہ ذرا سمجھیے گا، سجدے کے آثار سے مراد وہ ظاہری اثر نہیں ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو پیشانی پر ایک شکل بن جاتی ہے اور وہ نشان پڑ جاتا ہے، اس سے مراد یہ اثر مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد کون سا اثر ہے؟ اس سے مراد وہ نور ہے چہرے کا، نورانیت مراد ہے، نورانیت مراد ہے، وہ مراد ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات کے اندر۔ اب یہاں وقف کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ یہ جو ہم نے مثال بیان کی ہے تورات میں یوں لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی، اور وہ رحماء بینہم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب صفات ان کی کہاں پر آئی ہیں؟ تورات میں۔ انجیل میں کیسے آئی ہیں؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثالیں یوں آئی ہیں، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ انجیل میں ان کی مثالیں اس طرح سے آئی ہیں، كَزَرْعٍ ایک کھیتی کی طرح، أَخْرَجَ شَطْأَهُ جس کھیتی نے نکالا ہو اپنی سوئی کو، اور فآزرہ اور اس نے اپنی اس سوئی کو طاقتور کر دیا ہے، فاستغلظ اور موٹی ہو گئی، فاستوى اور پھر کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے پیر پر، یا سوق سے مراد اپنے تنے پر، یعنی ایک باریک زمین سے پودا نکلا، کومپل نکلا، تھوڑا سا موٹا ہوا، بڑا ہوا، پھر جناب ایک تناور درخت بنا، اور پھر اس کا تنا اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کہا محمد رسول اللہ کی مثال اور ان کے ساتھیوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ محمد اکیلے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کزرع اخرج شطأہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور اس کے بعد ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا ہوئے؟ فآزرہ انہوں نے مضبوط کیا، فاستغلظ اور پھر اس کے بعد اور مضبوط ہوئے، فاستوى علی سوقہ اور پھر وہ اسلام سارا کا سارا اسلام کا شجر یہ اپنے تنے پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ کب؟ حضرت عثمان کے زمانے میں اپنے تنوں پر کھڑا ہوا۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یعجب الزراع، اور یہ ساری نشو نما اور اس طرح سے پھلنا پھولنا یہ تعجب میں ڈالتا ہے، خوش کرتا ہے، حیران کر دیتا ہے، کس کو؟ کسان کو۔ کسان جب اپنی فصل کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فصل کو اور اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، لیکن کافر یہ سارا منظر دیکھ کر کیا ہوتے ہیں؟ غصے میں ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے یہ لکھا کہ صحابہ کو دیکھ کر غصہ آنا کافر کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر غصہ آنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کافروں کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔
تو بھائی صحابہ کی مقدس جماعت ہے جن کی صفائی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے، منہم اجرا عظیما، مغفرت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اجر عظیم کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفقا اور ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم حبب لنا الایمان وزینه فی قلوبنا، اللہم کرہ لنا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔